السلام علیکم۔ ہاں جی، تو کیسا لگ رہا ہے بھٹو کا پاکستان آپ کو؟ نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے۔ یہی ہے بھٹو کا پاکستان، بلاول کا پاکستان، نواز شریف کا پاکستان۔ قرض اتارو، ملک سنوارو۔ ملک کا قرض تو نہیں اترا، ملک قرضوں میں ڈوبتا گیا۔ ملک کی عوام قرضوں تلے ڈوبتی گئی، ملک کی عوام بے روزگاری میں پھنستی گئی، اور ریاست مدینہ کا نعرے لگانے والا 3 سال 3.5 سال بیٹھنے کے بعد بھی ملک میں عدل و انصاف قائم نہیں کر سکا۔ یہ سب کے سب ہمیں آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے آتے ہیں۔ بیچ میں بادشاہیں لگتی ہیں، وہ پھر ان کو سر اٹھانے کا موقع دیتی ہے، ان کو موقع دیتی ہیں کہ آپ ریلیکس ہو کے پھر دوبارہ آئیں۔ سب ملے ہوئے ہیں، A to Z، سب اس عوام کو لوٹ رہے ہیں، سب نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اگر انہوں نے ملک کی خدمت کی ہوتی، اگر عوام کی خدمت کی ہوتی تو ملک اس وقت اس دہانے پہ نہ ہوتا، کوئی عوام اس وقت اس حال میں نہ ہوتی، بدحالی کے حال میں۔ سڑکوں پہ کھڈے، مٹی، دھول، گٹر کا پانی، اسکولوں میں تعلیم نہیں، سرکاری اسکولوں میں تعلیم نہیں، سرکاری اسکولوں میں بجلی نہیں، سرکاری اسکولوں میں باتھ روموں میں پانی نہیں، ہاسپٹلس میں میڈیسن نہیں، سڑکوں پہ امن نہیں۔ ہر حال سے ہماری عوام بے یار و مددگار ہے، لیکن یہ لوگ ابھی تک عیاشیوں میں مصروف ہیں، لینڈ کروزر گاڑیوں میں، ڈبل کیبن گاڑیوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، باہر کے ملکوں کے دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں 50 گاڑیاں ان کے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن عوام 150 روپے کلو آٹا لینے پہ مجبور ہے، عوام 600 سے 700 روپے کلو یا لیٹر آئل لینے پہ مجبور ہے، عوام دھوپ مٹی میں گھومنے پہ مجبور ہے، پھٹیچر گاڑیوں میں گھومنے پہ مجبور ہے۔ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ 1973 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان۔ الحمدللہ اس وقت سارے لوگ خوشحال تھے، 70% 80% لوگ خوشحال تھے، لیکن اس نعرے کے بعد اب یہ حال ہوا ہے 2023 میں کہ 90% لوگ جو ہے بے گھر ہیں، 90% لوگ جو ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، سوائے چند بڑے خاندانوں کے، سرمایہ داروں کے، سیاستدانوں کے، جن کے پاس ایک تو کیا ہزاروں گھر بھی ہیں، 10 20 30 گاڑیاں ہیں، ہر شہر میں ان کا گھر ہے، بنگلہ ہے، ملک سے باہر ان کی پراپرٹیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو عوام کے پاس نہیں ہے۔ ہر پارٹی کے MNA MPA سے لے کے کونسلر تک ان کے پاس گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، ان کے الاؤنس بھی ہیں، ان کے پاس جنریٹر بھی ہے، اگر بجلی چلی جاتی ہے تو کوئی پرابلم ان کو نہیں ہے۔ اگر پرابلم ہے تو عام آدمی کو ہے، بجلی کے بل اتنے مہنگے کہ عام آدمی دے نہیں پاتا، اور سارا دن بجلی نہیں ہوتی لیکن بل آتے ہیں تو ہزاروں میں، 7,000 8,000 6,000 یہ بجلی کا بل آتا ہے، اور 12 گھنٹے بجلی نہ ہونے کے باوجود اگر یہ 12 گھنٹے بجلی ہو تو 15 سے 20 ہزار روپے بجلی کا بل آئے گا کم سے کم۔ میں بتا رہا ہوں جس گھر میں 3 پنکھے، 3 بلب، 1 عدد ٹی وی، واشنگ مشین ہے، تو یہ اس کا میں بتا رہا ہوں۔
تو یہ حال انہوں نے اس ملک کا کر دیا ہے، اور یہ ملک اس کنڈیشن پہ آ کے کھڑا ہوا ہے۔ کاروبار پہ ہم بیٹھتے ہیں تو سارا دن لائٹ نہیں ہوتی، سوائے چند گھنٹے کے، 1.5 سے 2 گھنٹہ 2 حصوں میں لائٹ آتی ہے، یعنی کہ 3 سے 4 گھنٹے ورکنگ ٹائم پہ لائٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ قانون لاتے ہیں کہ جی 8:30 بجے دکانیں بند کر دیں۔ یہ نااہل اور بے حس ٹولہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، وہ ہماری غلطیوں کا صلہ ہے، ہماری وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، ان لوگوں نے ہمیں کمزور کر دیا ہے، ان لوگوں نے ہمیں 2 ٹائم کی روٹی کے پیچھے، معذرت کے ساتھ 2 ٹائم کی روٹی کے پیچھے ہمیں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے 2 وقت کی روٹی کیسے لے کے جائے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر گھر پریشان ہے، سوائے ان چند خاندانوں کے جو 10% یا 15% ہیں، سرمایہ دار ہیں، بیوروکریٹس ہیں، صنعتوں کے مالک ہیں، پراپرٹی کے ڈیلر ہیں، سوائے ان لوگوں کے۔ آپ اگر آفیشیل پلاٹ لینے جاؤ تو 30 سے 35 لاکھ روپے کا پلاٹ آپ کو اویلیبل نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، 30 سے 35 لاکھ روپے کا آپ آفیشیل پلاٹ لیں، اس کے اوپر پھر 30 لاکھ روپے کی کنسٹرکشن کریں، 60 لاکھ روپے بن جاتے ہیں گھر بنانے کے لیے۔ اور جس بندے کی 20,000 25,000 30,000 تنخواہ ہے، وہ 60 لاکھ روپے کا گھر بنا سکتا ہے؟ یہ حالات کر دیے ہیں ان لوگوں نے اس ملک کے۔ اگر وہ 30,000 20,000 25,000 والا آدمی بینک کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے گھر کے لیے لون چاہیے، تو بینک والے بھی اس سے گارنٹی مانگتے ہیں، جی کچھ ہے آپ کے پاس گارنٹی کے لیے، پہلے آپ وہ ہمیں دیں تو ہم آپ کو لون دیں۔ اگر کوئی پوچھے، اگر اس بندے کے پاس کچھ ہو گارنٹی کے رکھنے کے لیے، تو پھر وہ آپ کے پاس کیوں آئے؟ مجبور آدمی 15,000 30,000 روپے 40,000 روپے کمانے والا، جو 15,000 کماتا ہے وہ 5,000 روپے رینٹ کا گھر ڈھونڈتا پھرتا ہے، جو 30,000 کما رہا ہے وہ 10,000 8,000 کا گھر ڈھونڈتا پھر رہا ہے، لیکن ملنے کو نہیں ہے۔ یہ حالت ہے اس ملک کی، یہ حالت ہے اس ہمارے پیارے پاکستان کی، جس کو 70-73 سالوں میں ان لوگوں نے لوٹا۔ ان لوگوں کے اثاثے بڑھتے گئے، عوام نیچے جاتی رہی، کمزور ہوتی رہی، عوام پستی رہی۔ اب یہ حالت ہے کہ اب 30 سے 35,000 روپے کمانے والے کا بھی جینا حرام ہو چکا ہے۔ تو 15,000 20,000 جو بیچارے گن مین ہیں، جو ریڑھی چلاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ نہیں؟ یہ اپنی مستیوں میں، عیاشیوں میں، گھومنے میں پورے ہیں۔ آپ ان کا لہجہ دیکھیں، ان کے لہجے پہ ذرا سی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی لچک نہیں ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں تو دیہاتوں کو، جو دیہاتی علاقے ہیں یا دیہاتی ایریاز ہیں جہاں پہ ہماری کاشتکاری ہوتی ہے اور زرعی زمینیں ہیں، ان کو یہ ڈبو دیتے ہیں، ان کو یہ ڈبو دیتے ہیں، اور وہاں پہ فصلیں نہیں ہوتی، ملک میں معاشی تنگی آتی ہے۔ فیکٹریوں کو گیس بجلی نہیں دیتے، ان کے آلات خراب ہونے کی وجہ سے وہ باہر سے آلات نہیں منگا سکتے، انہوں نے امپورٹ ایکسپورٹ بند کی ہوئی ہے، تو وہ نقصان ہو رہا ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں اجتماعی طور پہ سب کو التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہماری قوم کے لیے کوئی اچھا اور رحم دل اور محسن انسانیت، جو اس قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنے والا ہو، ایسا کوئی حکمران ہمیں عطا کرے۔ لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اجتماعی طور پہ ہم خود بھی صحیح ہیں۔
ہم توبہ کریں، دوسروں کا حق کھانے سے باز رہیں، منافع خوری کرنے سے باز رہیں، ملاوٹ کرنے سے باز رہیں۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم اس دہانے پہ ہیں کہ ہمارا ملک برباد ہو جائے گا۔ صرف ملک برباد نہیں ہوگا، کوئی یہ نہ سوچے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم بھی جو ہے، جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، سب سے زیادہ وہی متاثر ہوں گے۔ یہ امیر لوگ تو چلے جائیں گے دبئی، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جس طرح سے جاتے جا رہے ہیں۔ جو بھی ریٹائر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان کے مفادات ہمارے ملک کے ساتھ نہیں ہیں، اس قوم کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے ہی سوچنا ہے، جو لوور طبقہ ہے اس نے یہاں پہ رہنا ہے، یہاں پہ بسر کرنا ہے، یہاں پہ سروائیو کرنا ہے، اسی نے سوچنا ہے اس ملک کے بارے میں بھی، اس ملک کی عوام کے بارے میں بھی، اور اپنے بارے میں بھی، اور اپنی نسلوں کے بارے میں بھی۔ یہ لوگ جن کی نسلیں، جن کے کاروبار، جن کے گھر، جن کے محلات ملک سے باہر ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں سوچ سکتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بارے میں سوچیں گے، اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کریں گے، راتوں کو اٹھ کے سجدہ کریں گے۔ وہ اللہ کی ذات لازمی ہماری مدد کو آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مخلص ہو کے سچے نیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے۔ تو میں پھر آپ بھائیوں سے امید کرتا ہوں کہ سنجیدہ ہو کے نمازوں کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اس قوم کے لیے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہر حال میں ہماری مدد کرنے کو آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ہمیں چھٹکارا دیں گے۔ وہ ظالم کسی بھی صورت میں ہو، نواز شریف کی صورت میں ہو، شہباز شریف کی صورت میں ہو، بلاول کی صورت میں ہو، زرداری کی صورت میں ہو، عمران خان کی صورت میں ہو، مولانا فضل الرحمان کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ میں بڑے بڑے نام لے رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ہمیں یقین ہے اپنے رب پہ کہ وہ ہماری مدد کو آئیں گے۔ تو میں یہ جو آپ کا میں نے ٹائم لیا ہے میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور آپ سے پھر جاتے جاتے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں۔ اس کے علاوہ اس قوم کے پاس اب کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جو انجانے میں ہوئے ہیں یا سوچ سمجھ کے ہم سے ہوئے ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ آپ ان کی معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے بالکل توبہ کر دیں کہ ہم نے کوشش کرے، انسان کوشش کر سکتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا غیب کے ذریعے ہر بندے کی، ہر انسان کی۔ تو امید کرتا ہوں آپ میرا یہ پیغام سنیں گے اور آگے پہنچائیں گے، شیئر کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے ٹائم لیا، قیمتی ٹائم، ہر بندے کا قیمتی ٹائم ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ میری کوئی سیاسی پوسٹ نہیں ہے، یہ میری غیر سیاسی پوسٹ ہے، اور یہ جنرل پوسٹ ہے میری۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ جتنی کوشش ہوگی اپنی سستیاں ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ وہی ہمارا سہارا ہے، وہی ہمارے لیے بہتر راستہ چن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا اور اس قوم کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں